PTV نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. پاکستان کی جو نئی قومی سلامتی پالیسی ہے، نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی، جمعے کے دن اس کا باقاعدہ ایک انویلنگ سرمنی ہوئی جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود جو ہے انویل کیا اسے. اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ پبلک جو ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو خد و خال ہے اور اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ پبلک کی جا رہی ہے. ویسے تو پالیسیز جو ہیں ہمارے ہاں بنتی ہیں نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس طریقے سے جس پہ کام ہوا ہو ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر کئی سال تک 2014 سے، اور اسے پھر اس طریقے سے انویل کیا گیا ہو اور اس پر کھل کے بات بھی ہو رہی ہو اور اس کا ایک ورژن جو پبلک ورژن ہے وہ بھی ریلیز کیا گیا ہو، یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. تو وہ ایک طرح سے جو پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ اور ایک ڈسکشن چلتی رہتی ہے نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے اوپر، اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں. ہمیشہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے پالیسیز کے اوپر، لیکن اب ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سامنے جس پہ کھل کے بات ہو رہی ہے. تو اس پہ بہت ابھی ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم پالیسی پہ تفصیل سے بہت بات ہو چکی ہے پچھلے 3 دنوں کے اندر. آج کے پروگرام میں میں تھوڑا سا فوکس کرنے جا رہا ہوں اس کے متوقع اثرات جو ہیں پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی جو ہماری ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. آبویسلی پالیسی جو ہے وہ امیڈیٹلی نافذ العمل تو وہ ہو گئی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی ایگزیکیوشن، اس کا طریقہ کار، اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے بہت سارے ایریاز ہیں، کچھ بہت سینسٹیو ایریاز ہیں. آبویسلی یہ گریجول امپلیمنٹیشن ہونی ہے، لیکن یہ کیسے ہونی ہے اس پہ آج تھوڑا سا ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ایک ایکسپرٹ پینل ہے موجود ہے، ان کا تعارف میں بلکہ شروع میں کر ہی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں آپ کو ایکچولی 2 یا 3 جو تقریر کی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتوں کی نشاندہی کی تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کر دوں، لیکن میں ساتھ تعارف بھی کرا دوں. پہلے میرے ساتھ یہاں پہ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ ریٹائرڈ، جو کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے، IPRI IPRI کے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت نکالا. اور ساتھ ہی ذکی خالد صاحب ہیں جو کہ ایڈیٹر ہیں پاکستان جیو اسٹریٹجک ریویو کے. آپ کا بھی ذکی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور پروگرام کے اگلے حصے میں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے. تو میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی اجازت سے اور ذکی صاحب آپ کی بھی، میں ذرا یہ دکھانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو تھوڑا سا جو جمعے کے دن وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی تھی جب انویلنگ سرمنی ہو رہی تھی اس نئی قومی سلامتی پالیسی کی. تو میں آپ کو بہت ہی مختصر سی 3-4 چیزیں دکھانے جا رہا ہوں. ایک تو بس آغاز کے لیے بس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اور ہمارے جو مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر محی یوسف صاحب ہیں ان کو اور ان کی ٹیم کو ضرور جاتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو خاص طور پہ ان کی اور ان کی ٹیم کو تعریف ان کی کیسے کی، یہ کلپ دیکھیں. معید، آپ نے جو محنت کی، ساری قوم کا کنسنسس بنا کے ایک قوم کا آپ نے قبلہ درست کیا، ڈائریکشن دی ہے کہ سیکیورٹی کی بڑی ڈائمینشنز ہیں. اور اگر صرف 1 ڈائمینشنل ہو تو ہمارے سامنے سوویت یونین کا ایک مثال ہے کہ دنیا کی سب سے تکڑی فورسز بھی ایک سوویت یونین کو اکٹھا نہ رکھ سکی. تو یہ جو آپ نے ایک آل انکمپسنگ ملٹی ڈائمینشنل جو سیکیورٹی وزیر اعظم صاحب نے ساتھ خاص طور پہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے رول پہ خاص طور پہ بات کی، کیونکہ ان کا اہم سٹیک ہولڈر ہیں اس نئی پالیسی کے اندر. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا. یہاں میں آج ضرور اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریٹ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا، جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا. اور یہ جو ابھی ریسنٹلی بھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی، اس کے اندر جو قربانیاں ہماری فورسز کی تھیں اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو سیکیور کیا، آپ کو صرف مسلمان دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی
آج بھی کس طرح کے ان کی تباہی ہوئی جو وہ سیکیور نہیں کر سکی ان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ملکوں کو. ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیور کیا. کسی بھی ملک کی قومی سلامتی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک جو اس کا کی سٹیک ہولڈر، سب سے اہم سٹیک ہولڈر جو اس ملک کے شہری، وہ آن بورڈ نہ ہوں. اور اس قومی سلامتی جو نئی پالیسی ہے اس کو پبلک کر کے، اس کا ایک وہ حصہ جو پبلک ہوا ہے وہ کر کے اور اس کو پبلک ڈیبیٹ کے لیے سامنے پیش کر کے گورنمنٹ نے جو ہے یہ فریضہ بہت اہم ادا کیا ہے کہ آن بورڈ لیا ہے اس اہم سٹیک ہولڈرز کو جو کہ ہم ہیں پاکستانی سٹیزنز. یہ دیکھیں جو آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ایکچوئلس آپ کی سیکیورٹی ہے. جب آپ کی عوام سٹیک ہولڈرز بن جاتی ہے ایک ملک کو بچانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ اب آپ نے دیا ہے انکلوسیو گروتھ کا، کہ ہم جب تک ایک قوم بحیثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوں گے، ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا کانسیپٹ امیر ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے. اور سیکیورٹی کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ ہیومن سیکیورٹی ہے. اور وہ ہیومن سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے روزمرہ کی، اور آپ کی معاش سے ہے، آپ کی اکانومی سے ہے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا وہ کام جو اس پہ آلریڈی ہو رہا ہے اور اب اس پہ مزید ہوگا اس پالیسی کے اعلان کے بعد. یہ کلپ دیکھیں. پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکولم کلاس 5 تک لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے. ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دی 10 لاکھ کی اپنے صوبوں کے اندر جدھر ہماری گورنمنٹس ہے. مارچ تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. پھر جو احساس کے سب سے بڑے ہم نے پروگرامز کیے ہیں آج تک. تو آج ہم بات کرتے ہیں، یہ پالیسی پہ بات ہو رہی ہے. اس کا جو پبلک ورژن ہے وہ آن لائن موجود ہے آفیشیل ویب سائٹ پہ، اور اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے. لیکن آج جو ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اس کے متوقع اثرات کیا ہیں ہماری اندرونی پالیسی جو ریاست کی ہے، حکومت کی ہے، اور ہماری بیرونی پالیسیز کے اوپر. اور برگیڈیئر صاحب اور ذکی صاحب، میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں اس پہ. اور جسٹ اوپننگ ریمارکس پہلے میں آپ دونوں کے لے لوں اسٹارٹنگ کے اندر. اٹس اے میجر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن امپلیمنٹیشن اس وقت جو مین سوال ہے وہ اس وقت امپلیمنٹیشن کا ہے. امپلیمنٹیشن یہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں اس وقت ہائی لائٹ کرنا کہ اس طرح کی پالیسی کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک رول آؤٹ جو ہے وہ گریجول ہوتا ہے. اور آپ تو اس فیلڈ میں رہے ہیں برگیڈیئر صاحب کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ کس طرح اپنا ٹائم لیتی ہیں اپنا اثر دکھانے میں. کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. نیشنل سیکورٹی پالیسی جسٹ آغاز ہے اور یہ ایک ہمہ جہت اوور آرچنگ براڈ سیٹ ہے گائیڈ لائنس کا، جو کہ نیشنل اس کو پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو گرینڈ نیشنل اسٹریٹجی کہا جاتا ہے یو کے میں، امریکہ میں اس کو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کہتے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ کی سائڈ سے اس کا جو نیشنل ویژن ہے ایگزیکٹو کا وہ کانگریس کے پاس جائے تاکہ اپروپریشن ریسورس کی جو ہونی ہے اس پہ وہ اس کا ویژن سمجھیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں. دوسرا، انٹرنیشنل جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ ویژن پہنچے. تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ ایک ایسی ہمہ جہت اوور آرچنگ پالیسی بن گئی ہے جس میں جنرل گائیڈ لائنز ہیں آپ کے مختلف پالیسیز کے لیے. اس سے سیکٹورل پالیسیز نکلیں گی، اور وہ سیکٹورل پالیسیز کیا ہیں میرے نظر میں؟ وہ ڈیفنس پالیسی، اکنامک پالیسی، فارن پالیسی، انفارمیشن پالیسی، ایون یور انٹرنل سیکورٹی پالیسیز اینڈ ادرس. تو وہ رسپیکٹو منسٹریز کا اب سے کام شروع ہوگا کہ یہ جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان گائیڈ لائنز کو ہم آنگی رکھتے ہوئے ان اپنی پالیسیز مرتب کریں اور ان پالیسیز کو اپنے ذیلی اداروں کو دیں. مثال کے طور پہ ڈیفنس منسٹری، اس کے بعد جب وہ یہ گائیڈ لائنز لے گی تو اس کو ایک ڈیفنس پالیسی بنانی چاہیے، اور اس کے بھی نان کلاسیفائڈ جو پورشنز ہیں ان کو پبلک ہونا چاہیے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اور وہ جو پالیسی ہے وہ جب
आर्म फोर्सेस को या जॉइंट स्टाफ हेडकोार्टर्स को जाएगा तो उसके बाद एक मिलिट्री स्ट्रेटजी की एक डायरेक्टिव होगा या गाइडलाइंस होंगी जिसकी बेसिस पे सर्विसेज अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगी. सेम गोज़ जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन ऑफिस में जाएगा उन्होंने इसकी इन गाइडलाइंस की नज़र में फॉरेन पॉलिसी मुरतब करनी है और उसके बाद जब वो फॉरेन पॉलिसी मुरतब हो जाएगी तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हैं. ये 5 साल की पॉलिसी है ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि ये इसका जो साइकिल है वो 5 years में कंप्लीट हो सके? जी, 5 साल की तो ये पॉलिसी इसलिए है कि इसमें आप ब्रॉड ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क दिया हुआ है, मगर ये हर साल रिव्यू होगी और इसमें अमेंडमेंट्स होंगे? जी, अमेंडमेंट्स होंगी, क्योंकि और न सिर्फ हर साल होगी बल्कि अगर कोई अकरेंस ऐसी होती है, कोई थ्रेट तब्दील हो जाता है, ख़त्ते में कुछ तज़वीराती तब्दीलियाँ हो जाती हैं तो ये उस वक्त भी चेंज होगी. ज़की साहब, आप योर इनिशियल टेक? मेरा इनिशियल टेक ये है कि देखें, इस पॉलिसी के आने के बाद एक चीज़ क्लियर है, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब ने भी मुशीर बराए कौमी सलामती, उन्होंने कहा था कि एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट है और अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट होने के नाते अब इससे इंस्पायर होकर जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं या आपके गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएंगी अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में. फॉर एग्जांपल, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अपने जो सर्विस डॉक्ट्राइंस हैं या जॉइंट लेवल के डॉक्ट्राइंस हैं उनको एक डायरेक्शन देंगे कि उन्होंने अब एक ह्यूमन सेंट्रिक सिक्योरिटी की तरफ कुछ चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके आना है. सेम गोज़ फॉर, जिस तरह मिसाल के तौर पे इट इज़ अ वेरी वेलकम थिंग कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत एम्फेसिस दिया गया है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर. ये वो मामलात हैं जिनमें आपको सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है. उसमें फिर जो रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो ना सिर्फ इंटरनली बल्कि बैनुस्सूबाई जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी उनको एक डायरेक्शन मिलेगा कि उन्होंने उसमें जो अपनी एक सिनर्जाइज्ड अप्रोच है उसको लेके आने, ताकि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन भी, डिप्लोमेटिक मशीनरी को भी एक्टिवेट किया जाए और वो अपने हिसाब से उसको एक इन्हांस करें. बिल्कुल. मैं वैसे भी देख रहा था कि इस पे जब हमने ये रिलीज़ हुई है पाकिस्तान में तो इस पर इंटरनेशनल मीडिया ऑब्वियसली जो थिंक टैंक्स हैं वर्ल्ड वाइड जो इस खत्े की पॉलिसीज़ को, अफ़गानिस्तान को, सेंट्रल एशिया को, वेस्ट एशिया को, साउथ एशिया को देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में इतनी बड़ी डेवलपमेंट को इसको स्टडी कर रहे हैं. बल्कि कुछ फॉरेन इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं उस पर इन्होंने 1-2 प्रोग्राम्स भी कर लिए हैं. अल जज़ीरा का मैंने एक प्रोग्राम देखा था और भी कुछ है जो कर रहे हैं इसके ऊपर. सो ऑब्वियसली इट्स बीइंग स्टडीड नाउ. अब यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रिगेडियर साहब, आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन कि आपने सुना होगा अक्सर ये जब हम अपने गैर मुल्की दोस्तों से मुलाकात करते थे, हम बहसीत सहाफ़ी या थिंक टैंक्स में, तो वो अक्सर कहते थे कि आपके यहाँ पाकिस्तान में स्ट्रेटिजिक एम्बिग्विटी भी एक पॉलिसी है कि आप पब्लिक नहीं करते अपनी कि पॉलिसी क्या रख रहे हैं आप. सो पॉलिसी ना बताना भी एक पॉलिसी है. तो लेकिन ये इस पर किसी ने ऑफिशियली कहा नहीं कि हमारी ये कोई पॉलिसी है. लेकिन अब हमारी वो एम्बिग्विटी वाली बात शायद हमसे कोई दोस्त हमारा किसी इंटरनेशनल थिंक टैंक में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पे भी, वो अब शायद ये ना कर सके क्योंकि नाउ वी हैव अ वेरी एक बड़ी क्लैरिटी के साथ एक डॉक्यूमेंट सामने आ चुकी है ये चीज़ जो है. देखिए, जहाँ तक एम्बिग्विटी का ताल्लुक है तो कुछ नॉन क्लासिफाइड पोर्शंस हैं जिसमें वो अच्छी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पब्लिक नहीं की गई, मगर जहाँ पे क्लैरिटी लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, वहाँ पे तो एक आपने पॉलिसी देनी थी और अच्छा हुआ कि ये दे दी गई है. बिकॉज़ इसकी एब्सेंस में क्या हो रहा था कि एग्जेक्टिव जो था वो जनरल गाइडलाइंस देता था और उसकी रोशनी में मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी पॉलिसी मुरतब कर देते थे. तो ये एक डिसजॉइंटेड डेजल्टरी किस्म का ये प्रोसेस था जिसमें कोई रब्त नहीं था. तो अब एक जिस तरह वो सुई में सारे मोती पिरोए हुए हैं, तो ये एक किस्म का इसमें रब्त होगा और उससे कहीं अहम ये चीज़ है कि ये एक इदारा जाती जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कहती है. पाकिस्तान में क्रिटिक क्यों उसको तनकीद का निशाना बनाते थे कि यहाँ तो जी पर्सनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म नहीं है. तो अब वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश हो जाएगा क्योंकि जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स, वादे में कम अंग्रेज़ी में टर्म है, तो वो एक बन गया है. तो उसके तनाज़ुर में अब जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपना अपना उससे अखज़ करेंगे. और ये बड़ी की पॉइंट है वैसे ब्रिगेडियर साहब जो आपने भी उठाई है. और ज़की, मेरे ख़्याल में ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर मुईद यूसुफ ने और NSD ने इस दफ़ा इस तैयारी में इस डॉक्यूमेंट की जो पब्लिक हुई है, जो उसका वर्जन है,
اور اوور آل جو پالیسی تیار ہوئی ہے نئی قومی سلامتی پالیسی، اس کی تیاری میں ہمیشہ ویسے تو ہمارے جو پاکستانی تھنک ٹینکس ہیں اور جو پبلک پالیسی پہ کام کر رہے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی پہ کام کر رہے ہیں، مشورے اور کنسلٹیشنز تو جاری رہتی تھیں، لیکن اس دفعہ بڑے انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے یہ کام ہوا ہے، جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی خوشائند ہے پاکستان ہمارا جو تھنک ٹینک سرکٹ ہے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے ہاں تھنک ٹینکس ویسے تو بہت پرانے بھی ہیں جو پچھلے 50 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن اب جس طریقے سے یہ ایک باقاعدہ ایک سیکٹر بنتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں سے بھی جو گریجویٹس آ رہے ہیں اور وہ جو اسپیشلائزڈ ہیں ان پالیسی انالیسز، انٹیلیجنس انالیسز، تو یہ ایک بڑی بوسٹ ہے میرے خیال میں ہماری تھنک ٹینک سرکٹ اور تھنک ٹینک انڈسٹری تو نہیں کہوں گا اس سے میں، لیکن تھنک ٹینک جو سیکٹر ہے یہ پورا. جی بالکل، میرے خیال سے مور دین دی ایکسٹرنل فرنٹ، ہم نے جو ایک انٹرنل جو ہماری اکیڈیمیا اور انٹیلیجنسی ہے، پرٹیکولرلی جس طرح آپ نے ذکر کیا تھنک ٹینک کمیونٹی ہے، آئی بلانگ ٹو دیٹ کمیونٹی، تو ہمیں اب یہ امپیٹس مل گیا ہے کہ ہم نے چاہے ڈومیسٹکلی انگیج کرنا ہو، ڈسکورس میں انوالو ہونا ہو، یا ہم نے کسی بھی فورن یا ریجنل جو ہمارے لائک مائنڈیڈ کولیگز ہوتے ہیں کمیونٹی میں، ان سے انگیج کرنا ہو، تو ناؤ وی ہیو دیٹ کانفیڈنس دیٹ وی کین ناؤ ٹاک فرام اے انفارمڈ اسٹینڈ پوائنٹ. کیونکہ ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ آفیشیل یا سیمی آفیشیل جو آپ کے تھنک ٹینکس ہوتے تھے، دے ور سم وٹ پریوی ٹو پرٹیکولر ٹائپس آف انفارمیشن، بٹ اب یہ ہے کہ ناؤ اٹ از آؤٹ ان دی اوپن، ٹرانسپیرنسی ہے، اوپننیس ہے. تو اب جب ڈبیٹ ٹریگر ہوگی تو اٹ ول گیو اسپیس کہ اور سارے جو ینگ اسکالرز ہیں یا جو پرائیویٹ تھنک ٹینکس بھی ہیں یا جو ہیں وہ انگیج کر سکیں. اور آئی تھنک یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ جو لوکل اکیڈیمیا کو امپاور کیا گیا ہے. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ تھنگ اینڈ اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ. ایگزیکٹلی، اور یہ ابھی اس طریقے سے فرسٹ ٹائم ہوا ہے یہ، اور یہ چیز ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. اور بیگم صاحب یہ بھی کویسچن میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اس میں کیونکہ بہت زیادہ فوکس ہے اکانومی پہ، اور جو شفٹ ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹمنٹس کے اندر آفیشیل جو ہے ہیومن سیکیورٹی کے اوپر اور اکنامک سیکیورٹی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ایمفیسس ہے. اچھا، جب یہ اس طرح کی پالیسی کھل کے پرائم منسٹر صاحب نے تو بڑے کھل کے وہ سامنے لے آئے ہیں، اور ابھی ہم نے جو کلپ چلائے تھے اس میں انہوں نے بڑا دو ٹوک بات کی ہے. اچھا، دنیا بھر میں ویسے یہ کانفلکٹ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ کی ایکچولی جو آئیڈیولوجیکل لیننگز ہیں اور ریکوائرمنٹس آف دا فری مارکیٹ اکانومی ہمیشہ وہ ساتھ ساتھ نہیں چلتی، اور آپ کو کہیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ ویئر ول یو گو. آپ نے فری مارکیٹ اکانومی میں آپ نے کچھ چیزیں اوپن کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں، اور ایڈیولوجیکلی آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں کسی اور طریقے سے چلانی ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں جو ہے یہ کانفلکٹ بہت کھل کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ویئر ایز انہوں نے کھل کے پچھلے 25 سالوں سے وہ بات کر رہے ہیں جب سے کولڈ وار ختم ہوئی ہے کہ ہم فری مارکیٹ اکانومی کی طرف جائیں گے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ان کی بڑی سیریس ٹینشنز ہیں دنیا کے اہم ممالک کے ساتھ، بالخصوص امریکہ اور یورپ کے ساتھ، کیونکہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم فری مارکیٹ اکانومی، لیکن ہیں وہ پروٹیکٹیو مارکیٹ، اور انہوں نے بڑی سختی سے اور بڑی اپنے مارکیٹ کو پروٹیکٹ بھی کیا ہوا ہے. ہمارے حوالے سے جو ہے ہم کسی حد تک اوپن ہیں، لیکن اب جب اوپن کی بات کریں گے آپ تو آپ آئیڈیولوجیکل لیننگز اور فری مارکیٹ اکانومی کے تقاضے، یہ ان کا ملاپ جو ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلنا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کا تو پہلا سینٹنس ہی وہی ہے. اگر آپ نیشنل سیکورٹی پالیسی کا جو اکانومی میں بات ہوتی ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اسلامک ویلفیئر آئیڈیالوجی، اسی اکنامک آئیڈیالوجی، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا بیسڈ آن ریاست مدینہ، اینڈ انکلوسیوٹی ہے، اور اس میں کیپٹلسٹ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کی مطابقت سے تو ہمارا نظام چل رہا ہے. مگر جب ہم ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اب یہ یہاں ڈپینڈ کرے گا کہ جب وہ ریلیونٹ منسٹریز کے پاس جائے گا تو ہاؤ ڈو دے ٹرانسلیٹ دس ویژن انٹو ایکشن، کہ اس کو کیا کینیڈا کے طرز پہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے، یونائٹڈ کنگڈم کے طرز پہ بنانا ہے، یا کوئی مڈل ایسٹ کا ماڈل لانا ہے، یا کوئی پاکستان اسپیسیفک انڈیجنس کوئی ہم نے ویلفیئر کا لانا ہے، کہ کتنی ویلفیئر ہونی چاہیے، کتنا سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ، تاکہ ہم جو غیر انٹرنیشنل نظام ہے اس کے ساتھ بھی منسلک رہیں اور ہماری یہ جو ویلفیئر کی نیڈز ہیں وہ بھی پوری ہے. اس میں مینشن ہوا ہے کہ احساس پروگرام ہیں، کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں جو کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو دیے جائیں گے.
मगर इसके साथ साथ रिसोर्स पाई को इंक्रीज़ करना और जो अंग्रेज़ी में उधर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि आपने मुसावियाना तकसीम का एक निज़ाम बनाना है जिसमें आपकी जो वेल्थ है वो मुसावियाना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। इसी यहाँ पे ज़की एक सवाल है जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि पाई को जो है वो इंक्रीज़ करना है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि बहुत से मैं देख रहा था जो इस पर रिएक्शंस आए हैं सोशल मीडिया पे, हमारे मीडिया के अंदर, तो बहुत सारी बातें हो रही हैं खैर, लेकिन एक दो जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमें ये इस तरफ भी आना पड़ेगा जहाँ पे पाई का रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात तो एक है, लेकिन दूसरी ये है कि एक्चुअली पाई को भी बड़ा करना है आपने, और उसके लिए आपने माइंडसेट, वर्क एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपने सोचना होंगी। और उसकी एक मिसाल जो है, मैं बहुत दूर हम हवा में बात नहीं करते, गवादर के हवाले से जो कि एक पोर्ट सिटी है और उसके लिए एक विज़न है कि वो एक हब सिटी बनना है उसने आगे चल के। सी पैक का तो ये हब है ही, आगे जाके अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, आगे जाए। अब हब सिटी के साथ साथ आपने उसको एक ऐसा शहर, एक विज़न है कि आपने एक ऐसा शहर भी बनाना है जो इंटरनेशनल सिटी हो, जैसे कि कुआलालंपुर है मलेशिया में, सिंगापुर है, दुबई है, इस्तांबुल है। ये वो सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को अट्रैक्टिव बनाया है इंटरनेशनल टैलेंट के लिए, अपना कौमी जो लोकल डोमेस्टिक टैलेंट और इंटरनेशनल टैलेंट के वो आके वहाँ पे बसे रहे और इजाफा करे, कंट्रीब्यूट करे आपकी इकॉनमी के अंदर। और उसके लिए यू नीड अ माइंड सेट चेंज। आपने वर्क एथिक्स, काम करने के तरीके, एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी जो सेक्टर्स हैं पॉपुलेशन के, वुमेन, यूथ और दीगर जो हैं उनको, और फिर आपके जो ब्लू कॉलर वर्कर्स, उनकी रीट्रेनिंग ताकि वो वैल्यू एडिशन हो उनकी स्किल्स के अंदर। तो इसमें बहुत बड़ी डिस्कशन है एक्चुअली। ये डिस्कशन ज़की हम उस तरफ आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कि सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसमें हमें अपनी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और एक वोकेशनल एजुकेशन को हमने इस तरह प्रमोट करना है कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास अवेलेबल हो टू एक्सप्लॉइट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। बट आई थिंक अगर मैं अपनी एक ज़ाती राय अगर मैं पेश करूँ तो उसमें ये है कि जिस तरह आपने गवादर का जिक्र किया है, इस पॉलिसी में एक खुशाइंद चीज़ ये है कि उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी की बड़ी अच्छी बात की है और उसमें जिक्र है कि ब्लू इकॉनमी की तरफ हमारा एक फोकस था। मेरा ये मानना है कि कोल्ड वॉर के ज़माने से हमारी एक कॉन्टिनेंटल पॉलिसी मेकिंग का माइंडसेट रहा है जिसमें हम लोग हिंटरलैंड्स पे ज़्यादा फोकस हमारा रहा है ड्यू टू XYZ कॉन्फ्लिक्ट्स जो चलते रहे, चाहे अफ़गानिस्तान हो या सेंट्रल एशिया में कोई जो नहीं। लेकिन ज़की एक और भी वजह है कि हम अमूमी तौर पे ज़्यादातर हम जो पाकिस्तानी हैं वो समंदरी लोग नहीं हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक जो आपने मिसालें दी हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, हमें अगर अपनी जनरल इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करना है तो वी हैव टू डेवलप अ मैरीटाइम माइंडसेट। उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सी बॉर्न ट्रेड है हमारा, जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड इज़ मैरीटाइम। और तुर्की ने और UAE ने अभी जो रिसेंटली दोस्ती की है वो इसलिए है कि उन्होंने अपनी मैरीटाइम ट्रेड को इम्प्रूव किया है। जो सामान 20 दिन में जाता था वो अब 7 दिन में जाता है, तो वो उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। उसमें उन्होंने फिर उसको कुछ चीज़ें जियोपॉलिटिकली शायद उनके इश्यूज़ थे, उन्होंने उसको बैक साइड पे रखा। तो हमें एक तो नंबर 1 एक मैरीटाइम माइंडसेट की ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि 2020 को डिक्लेयर किया गया था एज अ ईयर ऑफ द ब्लू इकॉनमी। वो कोविड की वजह से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। आई बिलीव कि अगर हम थोड़ा सा सिस्टम के अंदर चेंज लेके आएँ और एक मैरीटाइम कल्चर को प्रमोट करें तो हम लॉन्ग टर्म में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सीपे का एक लैंड रूट तो है जो आगे अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा, बट इसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में बड़ा अच्छा पॉइंट जिक्र किया गया है कि यूरेशिया और अफ्रीका में जो कनेक्टिविटी है दैट विल डिटर्मिन द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन। तो अफ्रीका के जो हमारे लिंक्स हैं, हमारा तो जो चाइना का रूट है जो ट्रेड का, वो इंडियन ओशन पे डिपेंड करता है। तो वील हैव टू लुक बियॉन्ड अरेबियन सी इनटू द लार्जर वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन और उस तरह हम उसको बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ अभी टेलीफोन पे मुझे ज्वाइन किया है जनरल अमजद शुएब साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, इट्स गुड टू हियर योर वॉइस। आपके साथ वैसे तो आपको देखते रहते हैं मीडिया पे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में आपके साथ जो है पहली नशिस्त हो रही है, तो उम्मीद है कि आपकी तबीयत ठीक होगी। आपने हमें वीडियो पे ज्वाइन करना था, अभी आप टेलीफोन पे हमारे साथ हैं। जी जी जी। तो जनरल साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि
یہ جو اس پہ بڑی ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے, بڑی اچھی پازیٹیو ڈسکشن ہے جو نئی قومی سلامتی پالیسی کے اوپر ہو رہی ہے. بہت سارے پہلو ہیں, یہ ابھی ڈسکشن چلے گی آئندہ دنوں میں اور ہماری بھی نشستیں ہوں گی. لیکن ایک سوال جو میں آپ سے ابھی یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آغاز ہے ایک ہمارے مائنڈ سیٹ اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ میں شفٹ کا, پاکستانی اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ میں ایک شفٹ کا واقعی یہ ایک آغاز ہے یا نہیں؟ آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اس نئی پالیسی کو؟ جی بسم اللہ الرحمن. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں چاہیے کہ پہلے بھی ہماری مختلف پالیسی کہہ لیجیے یا مختلف جگہوں کی پلانس موجود تھیں. جیسے آپ دیکھ لیجیے کہ اسٹیٹ بینک آپ کو سال کی اکنامی پالیسی, یا آپ منسٹر ڈیفینس میں دیکھیں تو آپ کی ڈیفینس کی ساری جتنی بھی پلانز اور پالیسیز ہیں وہ موجود ہوں گی. اسی طرح انڈسٹریل پالیسی ہے یا آپ کی تجارت کی. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئسولیشن میں انڈیپینڈنٹلی کی جاتی رہی. نتیجہ یہ کہ اس میں کوآرڈینیشن ان کی وجہ سے جو آپ کے نیشنل گولز اور نیشنل آبجیکٹیوز ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام پالیسی کسی کے لوگ کسی کو اچیو کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ انڈیپینڈنٹ کام کریں گے یا آئسولیشن میں کریں گے تو ٹھیک ہے آپ شاید اپنی فیلڈ میں بہترین رزلٹس چاہتے ہوں, لیکن نیشنل آبجیکٹیو جو ہے وہ آپ کا وہ کہاں ہے؟ اس میں سوچنا پڑتا ہے کہ آپ ریاست کو آگے کیا بنانا چاہتے ہیں. آپ اس کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. سو پرائرٹی 1 آپ کی یہ ہو گئی. تو آپ نے بہت ساری لے آؤٹ کی ہیں جو 50 صفحے جو پبلک کیا گیا ہے. بنیادی طور پہ پرائیویٹ پالیسی ہے جو سب کو دیتی. جو چیز نہیں چاہتی وہ چیزیں ہیں جو فیکچوئل ہیں, جہاں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کو پلاننگ یا ایگزیکیوشن کا کام کیسے کرنا ہے. وہ ہمیشہ کوئی قوم ہو وہ نہیں بتاتی. آپ امریکن نیشنل اسٹریٹجی ان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی دیکھ لیں, اس میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی ٹیررزم سے ہمارا فوکس ہٹے گا اور اب ہمارے جو ایڈورسریز ہیں وہ رشیا اور چائنا ہوں. اب یہ پالیسی پتہ مل گئی آپ کو مجھے, لیکن کیسے کریں گے, ان کو ڈیل کیسے کریں گے چائنا اور رشیا کو, یہ ایک پلان کا حصہ ہے جو کہ بعد نہیں ہے. لیکن کہ ہر منسٹری کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اب انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ دیٹ مسٹ کنٹریبیوٹ ٹورڈز دی اچیومنٹ آف دس گول. ٹھیک ہے, لیکن جنرل صاحب یہاں پہ میں آپ سے دوسرا سوال پھر یہ پوچھوں گا کہ آپ کو پھر لگتا ہے, کیونکہ جو شفٹ بہت سے لوگ جو آپ سننے میں بھی آ رہا ہے, جو ریئیکشنز آ رہے ہیں, جو ڈسکشن پاکستان کے اندر اور باہر بھی ہو رہی ہے اب اس نئی قومی سلامتی پالیسی جو پاکستان کی ہے اس پر, تو ایک بات جو آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہی ہے ریپیٹ ہوتے ہوئے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ شفٹ ہے. اور اس میں کم از کم جو اکانومی پہ جو بات ہو رہی ہے, معاشیات پہ, اس میں تو ہمیں یہ جو فری مارکیٹ اکانومی اور انٹرپرینیورشپ اور مثال کے طور پہ جیسے گوادر کا جو ایک فیوچر ویژن تھا کوالالمپور اور دبئی اور استنبول کی طرح بنانا اور اس طرح کی چیزیں, یہ آپ کے یہ سوچ میں بھی ایک شفٹ ہے, سوچ میں لانا, قوم کو تیار کرنا اور پھر آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرنا اور اسی کے اکارڈنگلی پھر اپنے پورے سیاسی نظام کو بھی اس ڈھال میں ڈالنا. کیونکہ اگر ہماری فوکس جو ہے وہ اکنامک سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی ہونی ہے تو پھر ایجوکیشن اور بزنس ایکٹیویٹیز اور انٹرپرینیورشپ اور پھر پارٹنرشپس ریجنل اور اسٹریٹجک جو بزنس اورینٹڈ ہوں گے اس پہ فوکس لے کر جانا. ہمارے ہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر فوکس ہمارا پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ زیادہ رہتا ہے اور ہمارا زیادہ تر توانائیاں جو ہیں ہماری بحیثیت قوم پاکستانیوں کی ہماری سیاست پہ, پالیٹکس پہ زیادہ جاتی ہیں. تو یہ شفٹ کرنا, یہ مائنڈ سیٹ شفٹ, جی یہاں پہ بہت بڑی شفٹ جو ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو تھیوری میں نظر آتی ہے, وہ ایک تو جیو اکنامکس کی ہے, دوسرا یہ ہے کہ سٹیزن سینٹرک ہے. یہ آپ کی جتنی بھی آگے سوچ ہے یا نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے وہ سٹیزن سینٹرک ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن ریسورس ڈیولپ کریں گے, ہم یہ فیسلٹیز دیں گے. جہاں تھوڑا سا ابہام ہے یا چیزیں کلیئر نہیں ہیں وہ ہے کہ ریسورسز کہاں سے آئیں. اصل چیز یہ ہے کہ اکانومی اتنا آپ کو مضبوط کر دے کہ آپ اپنے ویلفیئر سائڈ پہ خرچہ کر سکیں, ڈیولپمنٹل سائڈ پہ زیادہ خرچہ کر سکیں. تو ایک اسٹیج کے اوپر تو وہ چیز نہیں ہے.
جو چیز ویزیبل ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ کا جو قرضہ ہے وہ آپ کی جی ڈی پی کا تقریباً % بن چکا ہے. ان حالات میں اگر آپ قرضے کو اتارنے میں ہی مصروف رہیں اور آپ اپنی انکم جو ہے وہ 93% کے قریب ادھر لگا دیں تو پھر آپ ویلفیئر کو تو نہیں کر سکتے. آپ اپنی جگہ آلریڈی آپ اس آنی رہے اسی پہ گزارا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ کئی گنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اس میں ایشو ایک ہے جو واضح نہیں ہے, جس کو میں نہیں سمجھ سکا کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہم کہہ تو رہے ہیں کہ جیو اکنامکس, اور اس میں اگر سچویشن دیکھتے ہیں تو ابھی تک افغانستان اسٹیبلائز ہوا کہ ہم سنٹرل ایشیا کی طرف بڑھا سکیں. انڈین اوشن کا مسئلہ جو آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ انڈین اوشن بیانڈ ہمیں دیکھنا ہے, لیکن اس کے لیے کیا ہم ہی اعلی کار ہوں گے؟ جس طرح چائنا کے ساتھ بڑھا رہا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں آلریڈی ان کی ایکسیس ہوگی کیا باہر تک, تو وہاں سے وہ کیا اس کو آلٹرنیٹو کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ شاید ہم پوری طرح کو اسٹیبلائز نہیں کر سکے ابھی تک. تو یہ چیزیں ابھی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ جس پہ بات ہونی ہے. اچھا جنرل صاحب, آخر میں ایک سوال آپ سے اور وہ ہے پولیٹکس کے اوپر ہماری. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اپوزیشن کے کچھ رہنما یہ بات کر رہے تھے بار بار کہ اس پالیسی کو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا جائے, ہمیں بھی شامل کیا جائے اس کی ڈسکشن کے اندر. یہ اور اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی نظر پاکستانی سیاست کے اوپر بھی بڑی گہری ہے, تو اس کا امپیکٹ اور آگے چل کے جو ہے یہ کنسنسس بلڈنگ اس پالیسی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی وہ اپوزیشن کا سٹانس میرا خیال ہے درست ہے. اس میں دو پہلو ہوتے ہیں, یہ ایک کلیکٹیو وزڈم آج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان میں بہت سے بھی بیٹھے, لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ بعض اگر کنٹریبیوٹ نہ بھی کریں تو ایک نیشنل اونرشپ بن جاتی. پارلیمنٹ کی اونرشپ سے یہ ایک ایسی ڈاکومنٹ بن جائے گی جو بائنڈنگ ہوگی سب کے لیے, ورنہ حکومت آگے اس کو چھیڑ چھاڑ کر. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کی نیشنل اونرشپ ہونی چاہیے تھی, اور بہتر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لے جاتی اس کو پارلیمنٹ میں اور وہاں سے ان سے اتھینٹیکیٹ کروا دے. بالکل, بہت شکریہ. بالکل یہ آپ نے بہت قیمتی بات, ویلیوبل بات کی ہے, اور یہی بہت یہ خیال ہے کہ آگے جا کے جو ہے یہ کنسنسس بلڈنگ جو ہے ڈومیسٹک وہ بھی ضروری ہے. انسٹیٹیوشنل کنسنسس بلڈنگ جو ہے اس پالیسی کے اوپر وہ موجود ہے, لیکن پولیٹیکل کنسنسس بلڈنگ جو ہے وہ بھی یقیناً آگے چل کے نظر آئے گی. یہ چیز جو ہے جنرل امجد شعیب صاحب کا میں شکر گزار ہوں, وہ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ تھے, اس پہ بات کر رہے تھے. برگیڈیئر صاحب, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ پولیٹکس ہماری چلتی رہتی ہے, میں اس پہ اتنا پریشان ابھی نہیں ہوں کیونکہ وہ ایک آگے ابھی نہیں تو اگلے ہفتے اس کے بعد کسی نہ کسی وقت جا کے جو ہے یہ ڈسکشن تو پولیٹیکل کنسنسس بلڈنگ کہیں نہ کہیں آ جائے گا. لیکن ہم نے اوور آل یہ بھی ویسے ایک ایشو ہے, ایک یہ سوال بلکہ میں آپ سے پوچھ ہی لیتا ہوں, ہمارے یہاں ویسے بہت زیادہ کوئی ٹریڈیشن ہے نہیں قومی سلامتی پالیسی پر پولیٹیکل کنسنسس بلڈنگ کی, کیا خیال؟ دیکھیں میں آپ کا جو کہ ضروری ہے, بالکل بہت اہم سوال ہے یہ, اور میں اس لیے آنسر دے سکتا ہوں کیونکہ میں اس گروپ میں شامل تھا جو جس نے تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کیا ہے ایز ممبر آف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ. کچھ تھنک ٹینکس کا بورڈ بنا ہوا ہے جس نے یہ ساری دی. تو میں نے دیکھا ہے کہ جوائنٹ ورکنگ گروپ بنائے ہوئے تھے انہوں نے ان سے مشاورت کی ہے, اکانومی پہ بنے ہوئے تھے, ڈپلومسی پہ بنے ہوئے تھے, سملرلی کامرس پہ. نہیں لیکن اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ تو نہیں تھا. پولیٹیکل ایلیمنٹس جو گورنمنٹ تو ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے نا, لائک آئی سیڈ میں نے پہلے امریکہ کی ایگزامپل دی تھی کہ وہاں سے جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی وہ بنتی ہے وہ پریزیڈنٹ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل سے وہ کانگریس کو جاتی ہے اور وہاں جا کے ڈیبیٹ ہوتی ہے. ابھی تو اٹ از پوٹنگ ہارس بیفور دا کارٹ والی بات ہے, تو یہ ناقد خام خواہ اس پہ ذرا پریشان ہو گئے. اب یہ پارلیمنٹ میں جائے گی, ایک ڈاکیومنٹ بن گیا, پارلیمنٹ میں اس کا ڈیبیٹ ہوگا, ادھر سینٹ میں جائے گا, اپوزیشن اس کو دیکھے گی, اس کو انالائز کرے گی, اس کا بائن ہوگا, اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ ان کا بائن اس میں ہو, بیکاز وہ بھی ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے. ابھی تک تو ایگزیکٹو تو یہ ویسے سوال بڑا اہم ہے. تو آپ یعنی بیسکلی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کچھ ہمارے دوست اپوزیشن میں جو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے آپ اسے لے کر آتے پارلیمنٹ میں پھر بعد میں اس کو انویل کرتے, وہ تنقید بجا نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ بجا نہیں ہے, اس طرح تو پھر کوئی ڈاکومنٹ کبھی بنے گا ہی نہیں, کیونکہ یہ تو ایگزیکٹو کا پریروگیٹو ہے.
کہ حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ پالیسی بنا کے اپنے کنسنسس انسٹیٹیوشنل پھر بعد میں لے کر جائے پارلیمنٹ. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور اب یہ جب جائے گی پارلیمنٹ میں اور وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگا تو وہ اس پہ اپنے رائے کا اظہار کریں. گڈ پوائنٹ. اور اس میں بہت اہم ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ فنڈامنٹل ٹرانزیشن ہو رہی ہے, ایک پیراڈائم شفٹ ہے جس پہ اپوزیشن نے تو اپنا ویو پوائنٹ دینا ہے, بیکاز اٹ مائٹ بی دا گورنمنٹ ان ویٹنگ. تو وہ اس پہ اپنا ویو پوائنٹ, اپنی رائے کا اظہار کریں کہ پاکستان جو آج کل وہ ٹی وی پول جیسے اسکالرس کہتے ہیں کہ پاکستان نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ رہا ہے, تو کیا ہم نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کی طرف ٹرانزیشن کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, کہ اپوزیشن مانتی ہے اس چیز کو یا نہیں؟ اچھا, ویسے یہ نقطہ آپ نے بڑا اچھی, اب یہ بات ہی کر ہی لیتے ہیں جب ہم کر ہی رہے ہیں آپ نے, اور ذکی آپ بھی اس میں اب بولیں, بتائیں کہ یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بتایا, یہ جو فریز ہے کہ ہم نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ رہے ہیں اور اب ہم شاید ٹرانزیشن ہو رہے ہیں انٹو اکنامک سیکورٹی اسٹیٹ, اور میرا یعنی یہ ایک وہ ہے, بیچ میں ایک لقمہ ڈال رہا ہوں, آپ اس پہ تھوڑا سا بات کریں, اور ذکی آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایکچولی ہم فرسٹ 30 سال پاکستان ہماری آزادی کے بعد فرام 1947 آلموسٹ فار 30 ایئرس ایکچولی ہم نے تو دنیا کو اکنامک سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی اسٹیٹ کے بہترین مثال بن کر ہم ابھرے تھے. اور ہمیں تو اسٹڈی چائنیز بھی کر رہے تھے, دبئی والے بھی کر رہے تھے, کورینز بھی کر رہے تھے, اور جب اپنا کوالالمپور اور سنگاپور نہیں تھا تو کراچی تھا, جہاں پہ ایشیا کی کچھ عرصے کچھ سالوں کے لیے سب سے ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے یہیں تھی, اور وہ بھی اتفاق سے ایک بینک کی تھی. اور ہماری بینکنگ ہم نے بعد میں جا کے, وہ ٹھیک ہے وہ بعد میں کچھ کیسز ہو گئے BCCI اور یہ وہ اس طرح کے, لیکن ہماری جو بینکنگ کیپیبلٹی اور ایکسپرٹیز, اور ہماری پھر ایکسپرٹیز جو ہماری PIA جس طرح تھی, ہماری پاکستان اسٹیل مل, تو ایکچولی ہم نے تو دنیا کو جو پہلا ایگزامپل پیش کیا ہے پاکستان کا, جو پہلا ورژن پاکستان کا میں کہوں گا, وہ تو ایکچولی ایز اے اکنامک سکسیزفل اسٹیٹ کا تھا. کیا خیال ہے اس کی؟ جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سنس دی انڈیپینڈنس آف پاکستان اور انٹل دی بگننگ آف دا کولڈ وار شروع ہونے سے پہلے جب افغانستان میں نہیں ویل انٹو کولڈ وار, یعنی اپ انٹل لیٹ 60s آپ دیکھیں کہ جس طرح ایوب خان صاحب کا دور تھا, یا بعد میں بھی جو سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں, تو تربیلا ڈیم کی کنسٹرکشن ہوئی, منگلا ڈیم تربیلا ڈیم جس طرح اس میں US کوآپریشن کے ساتھ بنا تھا. ہماری جو بیوروکریٹک سسٹمز تھے, ہماری پروسیسز تھی, اس کو نہ صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا بلکہ یورپین کنٹریز بھی مثالیں دیتی تھی کہ یہ بڑے آپ کی جو چاہے ایمریٹس جو دنیا کی ون آف ٹاپ 2 یا ٹاپ 3 ایئر لائنز ہیں اس وقت جو ہیں, وہ پاکستانی اس میں ہاتھ تھا. میں ایک ریسرچ پیپر پڑھا تھا, اس میں ایک ویسٹرن آتھر ہے ریسرچ پیپر کے, انہوں نے بتایا تھا کہ UAE آرمڈ فورسز کی جو بنیادی اسٹرکچرنگ ہوئی ہے, وہ پاکستانی اسٹاف افسرز جاتے تھے, انہوں نے ان کو باقاعدہ ریز کر کے دیا. ناٹ اونلی UAE, almost all of the Gulf, عراق, جارڈن, پھر کافی حد تک کنٹریبیوٹ ہم نے کیا ہے سیریا اور ایجپٹ کی فورسز میں. بس وہ میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں کہ دیٹ پرٹیکولر انوالومنٹ, وہ جو ہماری افغان وار میں جو انوالومنٹ ہوئی تھی, فار بیٹر اور ورس یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, لیکن اس کے بعد ہم ایک ایسے کوئک سینڈ میں ہم سنک ہو گئے تھے, جس کے بعد ہم مسلسل ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ ہی ہمیں کنسیڈر کیا گیا تھا, اور ہمیں پش کیا گیا تھا بائی XYZ کنٹریز کہ آپ ڈو مور کریں یا جو بھی کریں. نہیں, لیکن ذکی ہم خود کلوز بھی ہو گئے. نہیں, وہ اسی لیے کہ دیکھیں ہماری وہی بات ہے نا کہ اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی نے بتا دیا ہے کہ وی ہیو ٹو انڈو وہ جو ایک سیکیورٹی سینٹرک اپروچ تھی پالیسی میکنگ میں, ہم نے اس کو واپس ہیومن سینٹرک اس پہ ڈیولپمنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں, پلیسنگ دی انڈیویجول بیفور دا سیکیورٹی نیڈس, کیونکہ سیکیورٹی تو ہر حال میں ہونی ہی ہے اور ڈیفینس بھی ہونی ہے. اب ہم نے ڈیولپمنٹ کے گرد ایک جو انسانی جو پراسپیرٹی ہے اس کے گرد ہم نے پالیسی میکنگ کرنی ہے, چاہے وہ ڈیفینس ہو, انٹرنل سیکیورٹی ہو, یا ایجوکیشن ہو, یا جو بھی ہو. تو یہ شفٹ, اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو NSP ابھی پاس ہوئی ہے, یہ ان اٹ سیلف یہ ڈاکیومنٹ اس چیز کا اعلان ہے کہ ناؤ وہ جو فرنٹ لائن اسٹیٹ والا جو ہے ہم اس سے اب باہر نکل آئے ہیں. Now we want to focus on our long-term geo-economic interests. اچھا, پاکستان کی جو یوتھ بلج ہے, جو کہ لارجسٹ سیگمنٹ ہے پاکستانی پاپولیشن کا اس وقت, وہ ریاست سے ایک دو قدم آگے ہے اس معاملے میں کہ وہ آلریڈی انہوں نے جو ہے اکنامک شفٹ کر لی ہے. اور آپ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے ایون یونیورسٹیز کے اندر
اس وقت جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرپرینوریل کام آن لائن انٹرنیٹ کی وجہ سے اور آن لائن بہت سارے اپرچونیٹیز اور آپشنز آ گئے ہیں, تو وہ کام یوتھ نے آلریڈی شروع کر دیا, اور جس کی جہاں جہاں سکلز ہیں, کوڈنگ, دوسرے کاموں کے اندر ویب ڈیزائننگ, گرافک ڈیزائننگ اور دوسری چیز اینیمیشن, بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مارکیٹنگ اسکلز اینڈ ادرس, وہ اس کو انہوں نے انٹرپرینوریل مارکیٹنگ اس کی شروع کر دی ہے آن لائن اور انٹرنیشنلی کر دی ہے, اور کام اور ان کے کلائنٹس جو ہیں وہ ایکچولی انٹرنیشنل بن گئے ہیں, شاید ان جگہوں پہ بھی جہاں پہ ہماری ابھی تک پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک ریچ نہیں ہے, وہاں ہماری اکنامک ریچ اس یوتھ بلٹ کی وجہ سے آلریڈی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, ہماری جو ہے یہ شفٹ جو ہے دیکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرا دیکھیں ایک تو دو پرابلمز ہیں ہمارے یہاں. ایک تو ہمارا برین ڈرین بھی کافی ہوتا ہے, ہمارا بہت سارا ٹیلنٹ جو ہے, ٹیلنٹڈ مین اینڈ ویمن, وہ باہر کنٹریز میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک فیسیلیٹیٹنگ انوائرمنٹ ملتا ہے وہاں پہ پالیسیز اور ریگولیشنز ایسی ہیں جو جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے, گگ اکانومی کہتے ہیں اس کو, جو فری لانسرز ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نے بھی فری لانسنگ کرنی ہے, مجھے باہر سے ریمیٹنس لینے کے لیے, جس کو فری لانس ڈپازٹ کہتے ہیں, اس کے لیے یہاں میرے پاس وہ نہیں ہے, پے پال نہیں ہے یا کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جس سے اسٹریٹ ڈپازٹ ٹو مائی اکاؤنٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے مجھے کوئی 3-4 مڈل چینلز کا استعمال کرنا پڑے گا, اور ایسے کچھ مڈل چینلز ہوں گے جہاں پہ آئی ایم ناٹ شیور اف دیٹ منی از ایکچولی گوئنگ ٹو ریچ می. تو جب ہم تھوڑا سا ایک یوتھ اورینٹڈ اکنامک پالیسی میکنگ, سمپل مثال ہے کہ ہمارے جو ریگولیٹنگ باڈیز ہیں, ایس بی پی ہے یا ایس سی سی پی ہے, اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایک اس میں فلیکسیبلٹی لے کے آئے ہیں, ہم جو یوتھ لیڈرز آف دا مارکیٹ ہیں وہ چاہے کسی بھی سیکٹر کے ہوں, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے ویسے ذکی, لیکن وہ اتنا ویزیبل نظر نہیں آتا. ہو رہا ہے کام ایکچولی, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت جو ہے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمارے یہاں کیونکہ بات ساری ہمیشہ پالیٹکس پہ ہوتی رہتی ہے, لیکن ایکچولی اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, یہ جو آپ نے بات کی ہے, لیکن پش کی ضرورت ہے. اور برگیڈ صاحب آخر میں ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں, آپ تھوڑا سا مجھے اس پہ بھی بات کر لیں آپ, اور ایک کوئکلی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگین ساری بات گھوم پھر کے آ رہی ہے ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کے اوپر, اور ہم 30 سال سے آپ نوٹ کریں جو کولڈ وار ختم ہوئی 91, میں وہ اشارتاً ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا کلوزڈ خود بھی ہو گئے. ہم نے ہم بڑے انٹرنیشنلسٹ تھے فرسٹ 3 decades آفٹر انڈیپینڈنس, اور ہم سیاٹو میں بھی تھے, ادھر بھی تھے, ادھر بھی تھے, اور اس کی وہ الگ بحث ہے کہ صحیح تھا غلط تھا, لیکن ہم انٹرنیشنلسٹ تھے. اور ہم 91 کے بعد اپنی اندرونی سیاست میں اور لیگ پولنگ میں مصروف ہو گئے, اور ہمیں واپس اب کھل کے دنیا کو امبریس کرنے کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پالیسی ہوتی ہے نا, ایک نظریہ ود دا لیگز ہوتا ہے کہ نظریہ کو چلانا, اس کو وہ پالیسی وہ آپ نے بنا دی ہے. اب پالیسی کے بعد اسٹریٹجی آئے گی. اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹریڈ, اسٹول کے 3 لیگز ہوتے ہیں, اینڈ, ویز اینڈ مینس. اگر آپ نے اینڈس اور مینس کو بیلنس کرنا ہے تو ویز تو آپ کو مل جائیں گے, مگر آپ نے مینس اکنامکس کے اندر رہ کے وہ اینڈ آبجیکٹیوز اچیو کرنے, جو کہ اس پالیسی نے آپ کو بتا دیے, متعین کر دیا ہے. اور آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہ اس چیز سے ہمیں ڈس ایبیوز کر دینا چاہیے اپنے آپ کو کہ سیکیورٹی اور جیو اکنامکس اینڈ جیو پالیٹکس کین ناٹ بی اسٹوو پائپڈ ان سائلوز. یہ انٹرٹوائنڈ چیزیں ہیں. اب آپ جغرافی کو کیسے استعمال کریں گے ٹو گو ٹو سینٹرل ایشیا, جب آپ کے تعلقات ہی خراب ہوں گے, تو سو وہ جیو پالیٹکس ہیز ٹو پلے, تو ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہ سیکورٹی کی بات ہوئی تھی کہ وہ کیوں ہم نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ سے نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹیج, ویئر ایز ان 60s ہم اتنے ایڈوانس تھے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیولپڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ فلاحی ریاست بن گئے ہیں, بیکاز جو کچھ قازقستان میں ہو رہا ہے کہ ان کے جو ڈیولپمنٹ انڈسٹریز تو ہم سے بہت آگے ہیں, بٹ ایک گراؤنڈ سویل ہوا ہے. وہ کیوں ہوا ہے کہ وہ شاید ثمرات لوگوں تک نہیں جا پا رہے تھے, تو یہاں وہ کام کرنے کا. اب نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ سے ہم کیوں جا رہے ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کی طرف, اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کی ہم طرف کیوں. بڑی خوبصورت آپ نے, آپ جس طرح آپ جب جا رہے ہیں اپنی گفتگو میں, یہ تو میں ابھی 1 گھنٹہ اور پروگرام ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. میں ایک چیز کوئکلی کہنا چاہوں گا کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے پاس ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس آیا ہے, ایک سیکیورٹی. اب انڈیا کا خوف آپ کے دل سے نکل گیا ہے, سو ہماری پوری قوم ایک وائبرنٹ, ایک وہ بڑی بہادری سے آگے کی طرف جانے کا, اور ہمیں یہ اس سے یہ انکریجمنٹ ملی ہے کہ ہم اپنی وہ
چیزیں جو ہیں جو کہ اگنور تھیں ابھی تک ان کو اس طرف توجہ اس طرف توجہ دیں۔ بگڑی صاحب، میں یہ تو ڈسکشن ابھی ہماری چلنی ہے کیونکہ ابھی نئی پالیسی ہے اور اس کے ابھی آگے چل کے ڈیبیٹ اور ڈسکشنز اور یہ سب جاری رہیں گے، تو ہم اگلی آپ سے نشستیں ذکی صاحب آپ سے بھی یہ ہوں گی۔ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوال صاحب، ایکٹنگ پریزیڈنٹ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اور ذکی خالد صاحب، ایڈیٹر پاکستان جیو اسٹریٹجک ریویو، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور جنرل امجد شعیب صاحب بھی ساتھ تھے۔ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔